یہ جناب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم طبیب روحانی ہیں، طبیب جسمانی ہیں۔ ان کی بعثت کا مقصد انسان کی روح کو جو بیماریاں دنیا پرستی کی لگتی ہیں اور آخرت کو برباد کر دیتی ہیں، ان روحانی بیماریوں سے شفا دلا کر ان کو رحمت خداوندی سے ہمکنار کرانا، یہ مقصد ہے اور اسی مقصد کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے۔ تمام تعلیمات علوم الہی جو ان کے سینے پر بطریق وحی اتارے جاتے ہیں، ان کا تعلق روحانی امراض سے ہوتا ہے، لیکن اس روحانی مرض سے کو دور کر کے اس کو رحمت خداوندی سے ہمکنار کرانا، انبیاء اور رسل جن مراحل سے گزرتے ہیں کہ وہ رات اور دن اپنا دل اور جگر نکال کر ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہدایت پر آ جاؤ، اور وہ ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس مرحلے میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر اپنی قوم اور امت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھرتے ہیں۔ اگر یہ محبت نہیں ہوگی تو نبی اپنا کام نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ معارضہ اور مخالفت اتنا سخت اور شدید اور متواصل ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوہے کا جگر رکھنے والے لوگ بھی فیل ہو جائیں گے، لیکن نبی اور رسول کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی محبت کا تقاضا ہے۔ اس محبت کی بنیاد پر کبھی کبھی ایسی چیزیں بھی آپ اللہ کے بندوں کو تلقین فرماتے ہیں جن کا تعلق جسمانی تکلیفوں سے شفا پانے کا ہوتا ہے۔ اس محبت کی ورنہ ان حضرات کی بعثت کا مقصد جسمانی بیماریوں کو دور کرنا نہیں ہے، یہ تو روحانی بیماریوں کو دور کرنے والے لوگ ہیں، اسی کے نسخے ان کو لے کر بھیجا جاتا ہے، لیکن جسمانی بیماریوں کو دور کرنا یہ مقصد حیات ان کا ہے نہیں، مقصد بعثت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ محبت دل کے اندر بے پناہ ہوتی ہے، اس لیے وہ چیزیں جو دنیا کے اندر جسمانی اعتبار سے بھی تکلیف کا سبب بنتی ہے، وہ محبت جو رسول کے دل میں ہے، اس بنیاد پر وہ امت کو ان بیماریوں سے بھی شفا دیکھنا چاہتا ہے، شفایات دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ کہیں کہیں ایسی چیزیں بتاتے ہیں، جیسے فرمایا آپ نے کہ کسی سوراخ میں پیشاب مت کرو، اگر کچھ ہو جائے تو فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، سانپ ہے نکل کر کے فوراً ڈس لے، یا مان لو کہ وہ مسکن ہے جن کا، شیاطین کا، پیشاب کیا تم نے، ان کو غصہ آیا اور انہوں نے تمہارے اوپر کوئی اثر بد چھوڑ دیا تو فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، ظاہر کی بیماری تکلیف یہ جسمانی تکلیف ہے،
فرمایا ایسی چھت جو محجور علیہ نہ ہو، اس کے کنارے روکے نہ گئے ہوں، آڑ نہ ہو، بس سو۔ اگر سو گیا اور سوتے سوتے اٹھ کے چل دیا، بہت ایسا ہوتا ہے، اور گر جائے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، فَلَيْنُ مَنْ إِلَّا نَفْسَهُ۔ اسی طریقے سے آپ نے ابواب طب بھی کہیں کہیں پیش کی، ان کو یکجا کر دیا۔ اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیا جو آپ نے دوائیں بتائی ہیں، کیا یہ دوائیں مثل احکام شرعیہ کے آپ کو بطریق وحی بتائی گئی؟ یعنی یہ بھی علوم خداوندی میں سے ہے کہ اس کے اندر یہ شفا ہے، اس میں یہ شفا ہے، اس میں اس چیز میں یہ شفا ہے، اور آپ اسی کو پیش کر رہے ہیں، یا بطریق وحی نہیں ہے؟ یہ تو آپ کی بعثت کا مقصد ہی نہیں ہے، تو وحی اس سلسلے میں کیوں آئی؟ یہ تو جو خاندان میں علاج چلتے رہتے ہیں اور بڑی بوڑھیاں اور بوڑھے کسی بھی چیز کا چٹکلا بتا دیتے ہیں، بچہ دودھ نہیں پی رہا یہ پلاؤ، بچے کو بخار ہوگا یہ دے دو، بچے کو قبض ہو گیا یہ دے دو، یہ نسخے خاندان میں چلتے رہتے ہیں۔ جو کچھ آپ نے ابواب طب میں فرمایا ہے یہ علوم وحی نہیں ہے، علوم خداوندی نہیں ہے، یہ تو بعثت تخلیق ہے ہی نہیں، بعثت کا مقصود ہے ہی نہیں ہے، تو بطریقہ وحی کیوں آئی؟ یہ تو وہی چیزیں جو آپ نے اپنے خاندان کے بڑے بوڑھے یا بڑی بوڑھیوں سے یا قبیلے کے لوگوں سے سنا، آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، وہی علاج آپ نے بتا دیا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ یہاں ایک اور چیز ہے جس کو ابن قیم وغیرہ بھی لکھتے ہیں، آج تو دنیا کے اندر مراکز بنے ہوئے ہیں، لیبارٹری کہتے ہیں، جس کے اندر ہر چیز کو ڈال کر اس کے اندر کیا کیا خواص ہیں، اس کے پانی کے اندر کیا خاصہ ہے، اس پتے کے جسم کے اندر کیا کیا خاصہ ہے، کس قسمت کے لیے مفید ہے، کس کس چیز کے لیے نقصان، ہر چیز اس میں مشین میں ڈالیے نکل آئے گی، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر یہ تجربات جو طب یونانی کہتے ہیں، اصل میں وہ طب عربی ہے، وہ کیسے مل گئے، کیسے مل گئے؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، وہ رب العالمین ہے، جس کا مطلب ہے کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے زندگی کے لیے، اس کا علم اس کے وسائل کو پیش کرنا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھا، وہاں کیا کن چیزوں کی ضرورت تھی وہ دی، باہر نکلا وہاں کس چیز سے وہاں دی، پھر ابھی بالکل کمزور ہے، جسم کے اعضاء کمزور ہیں، تو ماں کا دودھ بھی پانی کی طرح سے ہے، اس کے اندر دونیت نہیں ہے، اگر ہوگی تو میدا اور جگر اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ پھر جیسے جیسے میدا اور جگر مضبوط ہوتا رہا، ماں کے دودھ کے اندر بھی دہنیت بڑھتی رہی، جیسے بھینس کا دودھ جیسے ولادت سے دور ہوتا رہے گا ویسے ہی گاڑھا ہوتا رہے گا، اس کے اندر دہنیت بڑھتی رہے گی، اس لیے کہ بچہ پینے کے اور ہضم کرنے کے لائق ہو گیا۔ اسی طریقے پر یہ بھی ایک ضرورت ہے زندگی کی، بیمار ہے، کس طریقے پر اللہ رب العالمین ہے، اب اس کے لیے بیماری سے شفا یابی یہ کیسے پتہ چلے؟ اس زمانے میں تو خود لیبارٹری تھی، فرماتے وہاں یہ چیز تھی کہ درخت خود بتاتا تھا کہ میں فلاں مرض کے لیے ہوں، میں فلاں مرض کے لیے ہوں، آدمی جانا دیکھتا ہے میں فلاں مرض کے لیے ہوں،
نکالتا ہے، پہچانتا ہے، پہچان کر کے جس طرح بہت سے حقائق ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے، اللہ تعالی حقائق کو دیکھنے والی آنکھیں، حقائق کو سننے والے کان اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے۔ اسی طریقے پر پہلے زمانے کے اندر ایسے اطباء حاذق اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے کہ وہ ان چیزوں کو سنتے تھے ان کو ہم نہیں سنتے۔ وہ درخت کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کس ضرورت ہے، وہ اس کو لیتے تھے، اختیار کرتے۔ یہ گویا کہ اس زمانے کی لیبارٹری۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کنکریوں کو اٹھاتے تھے ہمارے ہاتھ کے اندر کنکر، اور ہم سنتے تھے کہ یہ کنکریاں اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ ہم آپ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور ہم سنتے تھے کہ جس کھانے کو ہم کھا رہے ہیں وہ کھانا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اگر اللہ تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اور اولیاء اللہ کو بعد میں ایسے لوگ ہوئے، یہ وصف محمود عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ان سے بات کرتی ہے اور وہ سنتے ہیں اس کو۔ تو کسی قبیل حاضر سے بات کرنا کسی چیز کا اور یہ بتانا کہ اللہ نے مجھے کس لیے پیدا فرمایا ہے، ان کو پکڑنا پکڑ کر الحاصل ہو سکتا ہے۔ یہ دو نظریے ہیں، یہ تین چیزیں سامنے آئیں کہ یہ علوم الہیہ میں سے ہیں جو آپ کو دیے گئے مثل احکام شریعت کے، یا نہیں ہیں، بلکہ سنی ہوئی باتیں ہیں، مجربات ہیں، بڑے بوڑھے اور بڑی بوڑھیوں کے۔ آپ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ خود چیز بتائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حقیقت بھی اور حقیقت حقائق کو سننے والے نہیں ہوں گے تو دنیا میں کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ ان کو ان چیزوں نے خود بتایا۔ یہ مختلف خیالات ہیں۔ بعض روایات کو دیکھ کر کے ابھی آئے گا یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ نبی کریم علیہ السلام کو ملک کے واسطے سے دیا ہوا چیز ہے، علم ہے، یعنی اس بات کے اندر جو چیز آپ تک پہنچی ہے بظاہر ہے کہ وہ وہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں تینوں طرح کی چیزوں، کہیں آپ نے بتایا، آپ کو بتا دیا گیا، کہیں وہ چیز ہے جو سنا، کہیں وہ چیز ہے کہ آپ نے سن لیا، سن کر کے خود اس چیز سے کہ میں فلاں چیز کے لیے شفا کا سبب ہوں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں۔ چلیے باب ما جاء في الجنة ومثال المستقر منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا عباس بن محمد القدوري قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا خليل بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذر رضي الله تعالى عنها وعنه انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معه علي يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مهما يا علي فإنك نائم قال فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قال فجعلت لهم جرا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا قاتل فإنه هو لك هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فلان بن سليمان ويروى هذا عن فلان بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا خليل بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المؤمنين الأنصارية رضي الله تعالى عنها وعنه أنها قالت
وفي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وبه قال حدثنا علي بن مجد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمر بن ابي عبد عن عاصم بن عمر عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ولم نذكر فيه عن قتادة بن نعمان وقتادة بن نعمان والرجل وابو سعيد بن الخدري بأمه ومحمود بن لبيد بن قتادة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه لا مستقيم. حمیہ کہتے ہیں پرہیز کو. یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ بیمار جس کا معدہ بھی کمزور ہے بیماری کے اثر سے، جس کا جگر بھی کمزور ہے، جس کی آنتیں بھی کمزور ہیں بیماری کے اثر سے، وہ ایسی طاقتور چیزوں سے پرہیز کرے جن کے ہضم کے لیے معدے کو طاقت کا استعمال درکار ہے اور طاقت ہے نہیں. اب ایسی چیز آنتوں میں پہنچے گی تو آنتیں پورا کام نہیں کر پائیں گی، معدے میں پہنچے گی تو معدہ پورا کام. جب ہضم صحیح نہیں ہوگا تو غذا کھانے سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا. اس لیے بڑی بنیادی چیز ہے پرہیز. پہلے زمانے میں جو علاج تھا وہ عربی یا یونانی کہا جاتا ہے، وہ علاج بہت تیز نہیں ہوتے. ان کے اندر ایک خاص دوا تھی، دوائیں تھیں جن کو کشتہ کہا جاتا تھا. کشتہ جات، لوہے کا کشتہ، سونے کا کشتہ، چاندی کا کشتہ اور طرح طرح کی چیزوں کو جلا کر کے راکھ کیا جاتا تھا. وہ راکھ کشتہ ہوتا تھا. وہ تیز دوائیں تھیں مگر اطباء ان دواؤں کے استعمال کے خلاف تھے. اور ایک فارسی کا مقولہ ہے جو مشہور تھا، کشتہ مخور کے کشتہ شریف. کشتہ مت کھا، یعنی ایسا نہ ہو کہ خود ہی کشتہ مقتول بن جائے. دوائیں بڑی تیز نہیں. دواؤں کا اصل مقصد ہے اللہ نے ہر جانور کی طبیعت کے مزاج ایک طبیعت رکھی ہے. وہ طبیعت خود مدبر بدن ہے. بیماریاں آتی ہیں، طبیعت مدافعت کرتی ہے. بیماری کے بڑھ جانے کا مطلب ہے کہ طبیعت مغلوب ہو گئی. موت کا مطلب ہے کہ طبیعت لاچار ہو گئی. خدا دوا کا کام مرض کو دور کرنا نہیں ہے. دوا کا کام ہے کہ وہ جو طبیعت ہے مدبر بدن اللہ نے پیدا کی، دوا کا کام ہے اسی مغلوب طبیعت کو طاقت دے کر کے کھڑا کر دینا. بس جب وہ کھڑی ہو گئی تو خود اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے بیماری کو دھکا دے کر کے جسم سے باہر نکال دے گی. مگر آج کل کی دوائیں نہیں. یہ اتنی تیز دوائیں ہیں، اتنی تیز دوائیں ہیں کہ وہ بیماری کو باہر نہیں بلکہ وقت اور پریشر سے دبا دیتی ہیں. اب مزاج آدمی کا ان کو بچپن سے استعمال کرتے 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 اسی کا عادی ہو گیا. اب وہ جو اطباء کی دوائیں کام ہی نہیں کرتی. یہ مزاج آدمی کا بدل جاتا ہے. میں کوئی بھی دوا استعمال کروں حکیم کی مجھے فائدہ نہیں کرتی. مجھ کو 30-35 سال پہلے ایک بیماری ہو گئی تھی، خشکن لومو فوما. یہ بریسٹ کینسر کے طریقے کی چیز ہے جو کبھی سنی بھی نہیں. اس کے علاج میں جو دوائیں مجھ کو دی گئی وہ اتنی تیز دوائیں تھیں، اللہ اکبر. اس وقت میری داڑھی کے یہ بال اتنے بڑے تھے، 40 سال پہلے اب تک اتنے ہی بڑے ہیں، بڑھتے نہیں ہیں. ان دواؤں کا اثر اینٹی بایوٹک ایسی سخت
سر کے بال اڑنے لگے، داڑھی کے بال بڑھتے ہی نہیں ہیں، بال جتنے نہیں ہیں۔ اس نے میرے مزاج کو ایسا بدل دیا کہ اب میں یہ دوائیں استعمال کروں، چاہے جتنے مستقل ہوئے ہوتے ہیں، پینا نہ پینا سب برابر ہے۔ یہ مزاج بدل دیا آپ نے۔ اب یہ جو خیمیا ہے، چونکہ دوائیں تیز نہیں ہیں بلکہ آہستہ 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 اثر کرتی ہیں، بیماریوں کو نکالتی ہیں۔ اب دوا تو چاہتی ہے کہ بیماری کو نکالے، اور ایسی چیزیں کھانا جن کا معدہ، آنت، جگر، قلب متحمل نہیں ہے، یہ اندر گھستی ہیں، کھاتے ہو تو وہ کام جو دوا کرتی اس کا کام متاثر ہوتا نہیں ہوتی، اس لیے یہ ہیمیا ہے۔ آج کو پرہیز بتا جو ہی جائے کھاؤ، اس میں کہ وہ جو دوا ہے وہ اس قدر زود اثر ہے دوا، اور اتنی طاقتور ہے کہ پرہیز کرنے نہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اپنا کام کیا مطلب نکال نہیں پائے گی، اسے بیٹھال دے گی، اب جب دوا بند ہو جائے گی تو وہ دوسری طریقے پر ظاہر ہوگی۔ سر میں زخم تھا اسے بند کر دیا گیا، دوا ختم ہو پیر میں ہو گیا، پھر دوا کھا لی پیر اب ہاتھ کے اندر ہو گیا، ہاتھ کی دوا کھا لی اب ران کے اندر ہو گیا، کوئی چلتا رہتا ہے ساری زندگی۔ تو ہیمیا اس زمانے کے اندر بڑی اہم چیز تھی، ثابت ہوتی ہے چیز۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیمار تھے، آپ نے فرمایا تم مت کھاؤ کھجور، فَإِنَّكَ نَاقِحٌ، کہ مجھے نقاہت ہو رہی ہے، کمزوری ہو رہی، تم نقاہت والے ہو۔ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٍ، ڈالیا کھجور کے خوشے توڑ کر کے کاٹ کر کے گھر میں لا کر کے لٹکا لیتی، صبح کو ڈنڈی ماری جس وقت کھانے کو جی چاہا، جو پک گئی وہ ٹپک گئی، لے کر کے کھا لیا پانی کے لیے، کل کو پھر پک گئی وہ اسی طرح پکتی رہتی ہیں، توڑتے رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے سلام فرمایا، پھر فرماتے ہیں میں نے سلقن و شعیرن بنایا، سلق کہتے ہیں چقندر کو، ترکاری ہے شلغم کی طرح سے مگر سرخ اور میٹھی ہوتی ہے، اور شعیر جو ملا کر کے کوئی کھانا ہوتا ہوگا جس کو میں نے فرمایا اما ھذا فاطب، اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، اس کو کھاؤ، یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ بس پرہیز ثابت ہو گیا کہ پرہیز کا کیا مطلب، انسان بیمار ہے، اس کے بیمار جسم کے اعضاء جس غذا کا تحمل نہیں کر سکتے ہیں پرہیز کرو، جس غذا کا تحمل کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرو۔ دوسری روایت کے اندر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا، اللہ اکبر، جب اللہ اپنے کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو اس کو دنیا سے پرہیز کراتا ہے۔ دنیا سے کیا مطلب، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکالتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں رہتا نہیں، اٹھا لیتا ہے، مار دیتا نہیں، چیز دنیا اب خدا غافل گزر، نئے تماش و نقرہ و فرزند و زن، دنیا کی خدا ہمارا دنیا کا مطلب کیا ہوگا، اللہ کی غفلت سے حفاظت کرتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ روایات کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا یعطی الدین الا لمن احبہ، یہ دلیل ہے دنیا تو محبوب غیر محبوب سب کو مل لگا، دین اللہ اسی کو دیتا ہے۔ یہ ہے اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا، مطلب کیا ہے، دنیا سے محفوظ یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز کو چھین لیتا ہے، مطلب ہے حماہ الدنیا، اللہ کی غفلت سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، وہ کاروبار کرتا ہے سب اللہ کے لیے،
شادی بیاہ کرتا ہے تب اللہ کے لیے، بچوں کے سلسلے میں تربیت تب اللہ، جو کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بیمار کی حفاظت کرتا ہے، یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء، پرہیز کراتا ہے پانی سے۔ یہ نہیں کہ ہر بیمار کو، بعض بیماریوں میں جیسے کتے نے کھا لیا پانی سے بچایا جاتا ہے۔ دیکھنا بھی پانی کا، کتے کی حرق، اس کا دیوانہ پن آدمی ہوتا ہے۔ جب مجبور ہو جاتے ہیں بھائی اس کو، یہ اگر زندہ رہے گا، اس نے کسی کو ناخون دے مار دیا تو وہ بھی اسی طریقے سے دیوانہ ہو جائے گا، تو پانی لے کر کے چھینکا اس کے لیے، زندہ کے اوپر ڈال کے مر جاتا ہے۔ پانی حمایت، پانی سے پرہیز کرایا جاتا ہے بیمار کو۔ یہاں آپ نے علی سبیل تشبیہ فرمایا، مشبہ بھی ہے، کما یغل احدکم سقیمہ الماء، اگر مشبہ بھی منہی عنہ ہوتا، ناجائز ہوتا تو آپ تشبیہ نہ دیتے، بس اسی سے استدلال ہوگا۔ جی باب ما جاء في الدواء والحث عليه. وبه قال حدثنا بشر بن معاذ عن عمرو بن والحسني قال حدثنا ابو عوان عن زياد بن علابة عن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه انه قال للأعراب يا رسول الله الا نتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضعه شفاء، أو قال دواء إلا داء واحدا. فقالوا يا رسول الله وما هو؟ قال وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريره وابي حجامه عن ابي وابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا حديث صحيح. اعراب بدوی لوگوں نے پوچھا اللہ نہ تداوا، کہ رسول اللہ ہم دوا بھی نہ کریں، یعنی مطلب آپ توکل کی تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرو، کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر بیمار ہو جائیں تو علاج نہ کریں؟ آپ فرماتے نہیں تداوو، کیا مطلب ہے؟ توکل کے یہ معنی نہیں ہے کہ اسباب دنیا کو ترک کر دیا جائے، یہ نہیں ہے توکل کا مطلب۔ دنیا دار الاسباب ہے، توکل کا مطلب ہے کہ اسباب جو اللہ نے پیدا فرمائے ہیں ان کو اختیار کرو، لیکن عقیدہ یہ رکھو کہ اس سبب میں تاثیر اللہ کی پیدا فرمائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب دنیا کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اسباب کو اختیار کرو، اعتماد اللہ پر کرو، یہ ہے توکل، یہ عام طریقے پر۔ لیکن وہ لوگ جن کا ایمان اتنا مضبوط اور اتنا اعلیٰ ہے کہ ان کی نظر اسباب پر نہیں ہے، مسبب الاسباب پر ہے، ان کا قانون الگ ہے۔ یہ قانون توکل کا جو بتایا جاتا ہے یہ ہمہ شمہ کے لیے، ہم جیسے کمزور ہیں، لیکن وہ لوگ کہ اللہ نے جن کو اتنا قوی ایمان دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب سے ان کا رشتہ جو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ تشریف لے گئے عیادت کے لیے، دیکھا کہ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، جب یہ کیا ہے بلال؟ کیا یا رسول اللہ ادخرته لغد، میں نے انہیں جمع کر کے رکھا ہے کل سے ضرورت پڑے تو کام آ جائے۔ میں یا بلال انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، خرچ کر دو، تم اس درجے کے آدمی نہیں ہو، صاحب عرش سے مت لڑو کہ وہ تمہیں کل فقر کے اندر ڈال دے گا، تم مجھ سے بلند ہو۔ یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت ہے، کہا جاتا ہے سرکار
طبیب کو بلائیں، فرمایا طبیب آیا تھا، چلا گیا، اب کیا کہا؟ میں کہ طبیب یہ کہہ کہ انی فعال لما اريد، ان ربک فعال لما يريد، آیا تھا کیا کہا؟ انی فعال لما، اللہ کا فیصلہ ہے جو میں چاہتا ہوں کوئی اسے نہیں ڈال سکتا، اور انتقال ہو گیا۔ ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ اپنے ایمان، توکل علی اللہ، ذات واجب الوجود سے اس درجے کے لوگ ہیں کہ امت میں ان کا کوئی ثانی ہے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان میں سوا مشکل ہے، برابری نہیں ہو سکتی۔ عامت الحما شما کے لیے تداؤ فإن اللہ، یا عباد اللہ تداروا فإن اللہ لم يضع داء الا وضع له شفاء او وضع له دواء الا داء، بس ایک مر جائے گا کوئی نہ ہو گیا، بڑھاپا، بڑھاپے سے کوئی نہ، بڑھاپے کو دا کہا، وہ دا نہیں، مجموعۃ الامراض ہے، پیری اور صد آئے، اب گھٹنے میں بھی تکلیف ہے، کولے میں بھی تکلیف ہے، کمر میں بھی تکلیف ہے، گردن میں بھی تکلیف ہے، موڈے میں بھی ہے، تن ہم داغ داغ پھر پمپا کجا کجانا، کس کا علاج کرے؟ اصل میں کیا ہے، ایک بڑھاپا ہے، اب 70 سال کی عمر کو کم، کوئی جوان ہے، اس کہنے سے تھوڑی جوان ہے میں بوڑھا نہیں ہوں، میں جوان ہوں۔ جوان کیا ہے، ہر طرف اٹھتے بیٹھتے تو اللہ یاد آتا ہے، جوان کہاں کی ہے؟ پیری اور سدائے فرماتے ہیں الا الحرم دین۔ باب ما جاء ما يطعم المريض، وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن سعيد بن بركة عن امه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ اهله انوع وقرأ في الحدائق فصنع ثم امرهم فاتوا منه، وكان يقول انه لا يرضب هذا الحديث ويسلو عن فؤاد السقيم فما تدروا حتى كل الوثق بالماء عن وجهها، هذا حديث حسن صحيح. وقال الرسولي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. وبه قال حدثنا بذلك الحسين الجريري قال حدثنا ابو اسحاق قال قال عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. وبه قال حدثنا بذلك ابو اسحاق. فرماتے ہیں باب ما یطعم المریض، مریض کو جب حمیہ سے متعلق ہے چیز کیا کھلایا جائے، جو چیز مریض کا معدہ جسم اعضاء رئیسہ متحمل نہیں ہے اس سے اجتناب کرایا جائے گا نبی یہ کہہ دیا، اور یہ اجتناب کرانا توکل کے منافی نہیں ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے در دولت میں کسی کو بخار آ جاتا تھا تو آپ عام کھانا اس سے اس کو پچاتے تھے، فرماتے تھے وعق اس کے لیے، وہ حسان اس کے لیے بنا، ہماری زبان میں اس کو حریرہ کہتے ہیں۔ اب جو حریرہ بنتا ہے وہ تو ملغوبہ ہوتا ہے، اس کے اندر مغز بادام بھی ہوتا ہے اور چرغوزہ بھی ہوتا ہے اور پستہ بھی ہوتا ہے اور خربوزہ بھی ہوتا ہے اور طرح طرح کی چیزیں، اور اس کے اندر گھی اور یہ ملا کر کے اس کو ملغوبہ بنا دیا۔ وہ جو بنتا تھا وہ گیہوں کے آٹے کو چھان کر جو بھوسا نکلتا ہے عام طریقے پر اس کو ابالا جاتا تھا، تھوڑا سا گھی ڈال کر 1 چمچہ بس، اور عام طریقے پر اس میں
یا تو اسے شہد سے میٹھا کیا جاتا تھا یا شکر سے میٹھا کیا اور اس کو پلایا جاتا تھا. اس کو فرما رہے ہیں امر بالحسا فصنع ثم امرهم فحس وحسایاه شرب یشرب، اس سے پیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حریرہ ہے یہ لا یرفو فؤاد لا یقوی قلب الحزین المریض، مریض کے دل کو تقویت دیتا ہے اور مریض کے دل سے کدورت کو، بیماری کو دور کرنے والا ہے. جس طریقے پر کہ تم میں سے کوئی پانی سے اپنے منہ کو، ہاتھوں کو دھوتے ہو تاکہ ہاتھ اور منہ کا میل کچیل دور ہو جائے، وسخ اسی طرح سے یہ ظاہر کا عمل تم کرتے ہو پانی سے، باطن اعضاء باطنہ قلب اس کے اوپر سے وسخ کو، جو غم ہے، شدت ہے بیماری کی، اسے دور کرنے کے لیے یہ حریرہ ہے، اس کا استعمال کرو. آج بھی یہ چیز مفید ہے عام طریقے کے اوپر، لیکن آپ لوگ بناتے اس کو وہ نہیں بناتے ہیں بلکہ وہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو مغزیات ہیں یہ تو طاقتور ہیں، ان کو تو ہضم کرنے کے لیے معدے میں قوت چاہیے اور بیمار کے معدے میں قوت ہے. اگر عام طریقے پر کسی اور مقصد کے لیے کیا جاتا ہے اور آدمی صحت مند ہے تو وہ ان مقصدیات کا متحمل ہوگا اور یہ مفید ہوگی، ورنہ تو نہیں مفید ہوگی. جی باب ما جاء لا تكره الله على الطعام والشراب. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا بكر بن يوسف بن بكير عن موسى بن علي عن ابيه عن عقبه بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكره الله على الطعام فان الله تبارك وتعالى يطعمه ويسقيه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا. یہ بھی ایک ضابطہ ہے. فرماتے ہیں بیمار کا دل کھانے کو نہیں چاہتا، یہ مقصد ہے کہ تم کھانے پینے پر اس کے زبردستی مت کرو. اسی کو فرماتے ہیں لا تکرہوا مرضاکم، نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی مت کھلاؤ اپنے بیماروں کو. کیوں؟ فإن اللہ تبارک و تعالی یطعمہ ویسقیہ. ارے بھائی نہیں کھاتا تو زندہ کیسے ہے، کیسے رہے گا؟ فرماتے ہیں اللہ کھلائے گا پلائے گا. اب یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے. اللہ کہاں کھلاتا پلاتا ہے؟ مطلب ہے کہ اگر صحت مند و تندرست آدمی ایک دن کھانا نہ کھائے تو مکھی اڑانے لگتا ہے، چلا نہیں جاتا، پھر اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، میں بھوک کے مارے. اور یہ بیمار اپنے بستر پر پڑا ہوا ہے، کھا نہیں رہا ہے، 5 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، بغیر کھائے زندہ ہے. ایسا ہوتا ہی ہے. تو فإن اللہ یطعمہم ویسقیہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کھلاتا پلاتا. وہ جو کھانے پینے کا جو انجام ہے بقائے حیات، اللہ تعالی بنا کھلائے پلائے وہ جو انجام کھانے پینے کا ہے اس کو باقی رکھتا ہے. مر جانا چاہیے تھا. اگر صحت مند آدمی 1 دن 2 دن نہ کھائے مر جائے، یہ کیسے 15 دن زندہ ہے؟ ان اللہ تعالی اطعمہ، اللہ نے کھلایا پلایا. کیا مطلب؟ کھلانا پلانا نہیں ہے، روٹی منہ میں ڈالنا نہیں ہے، پانی پلانا نہیں ہے، لیکن بغیر کھائے بغیر پیے وہ جو نتیجہ کھانے پینے کا تھا حیات، بغیر کھائے پیے اللہ وہ حیات اس کی تبدیل کر رہا ہے اور یہ زندہ ہے. یہ مراد ہے، کھلانا پلانا مراد نہیں ہے.
مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کھائے گا خواہش پر تو وہ کھانا پینا جسم میں رچے گا بسے گا، رچنا پچنا، خواہش نہیں یہ کھائے گا یا تو قے ہو جائے گی یا ہضم نہیں ہوگا، اسہال ہو جائے گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ جس میں قوت کا سبب وہی کھانا پینا جو اشتہا کی بنیاد پر ہو، طبیعت چاہ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، اب کھائے گا تو وہ کھانا رچائے گا، اس کو تو بھوک نہیں لگ رہی ہے، تم زبردستی کھلاؤ گے یا متلی ہو جائے گی یا پیٹ میں جائے گا تو ہضم نہیں ہوگا تو فائدہ کیا ہے؟ وہ مطلب کیا، وہ دوائیں دو جس سے بیماری جو سبب ہے عدم اشتہا کا وہ بیماری دور ہو جائے، اشتہا ہونے لگی کھائے جی۔ باب ما جاء في الحبة السوداء وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الثوري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السامة والذاب والغرور. وفي الباب عن سهيل وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن صحيح. الحبۃ السوداء یہ باریک باریک تل سے ذرا بڑا کالا کالا ایک دانے کی طرح جو ہوتا ہے، اس کو فارسی کے اندر شونیس کہتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام علیکم بہذہ الحبۃ السوداء، اس میں ہر مرض کا شفا اللہ نے رکھا ہے، الا السام والسام والموت۔ بھائی مقدر موت ہی ہے تو فائدہ نہیں، ورنہ چاہے بخار ہو، نزلہ ہو، کھانسی ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اندر شفا۔ یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، اس لیے کہ کسی دوا کے طب کا جو ضابطہ ہے یہ ہے ہر مرض کا ایک مزاج ہے اور ہر دوا کا ایک مزاج ہے۔ ہمیشہ علاج بھی ضد ہوگا۔ اگر مرض کا مزاج ٹھنڈا ہے تو دوا گرم دی جائے گی، تبھی یہ گرم دوا اس ٹھنڈے مزاج والے مرض کو دبائے گی۔ اگر مرض کا مزاج ٹھنڈا ہے اور دوا بھی ٹھنڈی دی گئی تو کل کا مرتا آج ہی بن جائے گا، اس سے تو مرض کو تقویت پہنچے گی۔ یہ قانون ہے، اگر مرض کا مزاج گرم ہے تو دوا کا وہ دی جائے گی جس کا مزاج ٹھنڈا ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ الحبۃ السوداء شفاء من کل داء، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک تو موضوع یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میں کچھ نہیں جانتا کہ طبیب کیا کہتے ہیں کیا سب کچھ، میرا ایمان ہے اس میں شفا ہوگا، میں اسے استعمال کروں۔ یہ تو ابواب طب سے متعلق چیز نہیں، تو عقیدے سے متعلق چیز ہے، لیکن طبی اعتبار سے اس کو یہ کہا جائے گا کہ مطلب اس کا یہ ہے، یا تو یہ من کل داء سے مراد مطلقاً نہیں، ہر ان بیماریوں کے لیے جن کا مزاج شونیز کے مزاج سے معارض ہوگا، وہ داء مراد ہے، وہ داء نہیں کہ اگر شونیز کا مزاج الحبۃ السوداء کا گرم ہے تو گرم مزاج بیماریوں کے لیے یہ نہیں مطلب ہے۔ ان بیماریوں کے لیے شفا ہے کہ جن بیماریوں کا مزاج شونیز کے مزاج سے مختلف ہے، وہ بیماریاں مراد۔ یا دوسری تعبیر یہ ہوگی کہ علاج دو طریقے، ایک تو علاج بالمفردات ہے، کریلا کھا لو، انڈا کھا لو، مثال کے طور پر گل بنفشہ پی لو، مفردات، اور ایک ہے علاج بالمرکبات
10 یہ دوائیں ملا کر کے کوٹ چھان کر کے اور اس کا خمیرہ بنا لو، معجون بنا لو، اور اس کے بعد پیو کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ طبیب حاذق یہ بتائے گا کہ اس کو مرکب کر کے کیسے اس کے مزاج کو بیماری کے مزاج کے مقابلے میں معارض بنایا جائے، تب اس کے بعد مفید ہوگا. بالمفرد الحبۃ السوداء کا مفید ہر مرض ہے. جو مرض ہے نسخہ بناؤ اس کے اندر الحبۃ السوداء، لیکن اس کو مرکب کر کے مزاج دوا کا ایسا بنا دو کہ جو مزاج اس مرض کے مزاج کے معارض ہو جائے. اب کہاں لوگ ایسے نہیں گئے، پتہ ہی نہیں پاناموں کو ہے کیا، ملتے ہی نہیں. جو لکھا ہوا ہے پہلے وہ لکھا اٹھا دیکھتے عربی تو ختم ہو گئی دوسرے. اس کے مقابلے میں تو ہمارے یہاں آیورویدک وہ بھی یہی نظام ہے جڑی بوٹیوں کا، کیونکہ گورنمنٹ اس کی سرپرستی کرتی ہے، اس لیے اس کے بڑے بڑے تجربہ گاہیں اور بنے ہوئے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے. وہ آج اس زمانے میں زیادہ ترقی یافتہ ہے، بشرطے کہ وہ بابا ہے ہریدوار کا، اس کا نام اس نے لکھ رکھا ہے ہر دوا پر کہ متر ہے اس کے اندر گائے کا. ہر دوا پر میں نے سنا ہے کہ لکھا ہوا کہ پیشاب کا یہ جز ہے. وہ تو پیشاب ہم کہتے ہیں ہر دوا کا جز الحبۃ السوداء ہوگا. موتر ہوگا تو وہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. حالانکہ یہ بھی بات ہے چقندر کے بیان فرما دیجیے. چقندر کے میں حکیم محمد احمد صاحب میری بھابھی بہت کمزور ہو گئی. آدھا رئیسہ میں کون کون سی جگہ آتی نا، آدھا رئیسہ ان کو کہتی جگہ ہے، پھیپڑا ہے، دل ہے، میدا ہے، یہی آدھا رئیسہ کہلاتی. آج سوال کا کیوں گورنمنٹ کی سرپرستی نہیں کر رہی ہے، طبیبوں کو وقت نہیں ملتا، ملازمتیں نہیں ملتی. کا کیا مطلب ہے؟ احکام شرعیہ کے بارے میں جو کہتا ہے نبی وہ اللہ کی طرف سے کہتا ہے. بہت زیادہ خراب ہے، دعا فرما دی. بیمار ہے بھائی، بیماروں کے لیے ان ہوا الا وحی یوحا، مراد احکام شرعیہ ہے. جو احکام شرعیہ نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ یہ کہ کوئی دلیل پائے. میں دوا کھلا دوں، دیکھو بیماروں کے لیے بھائی شفا کی دعا کرو. اللہ